اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولل مشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے۔ نہ ہی تو اہل کتاب کے کافر پسند کرتے ہیں اور نہ ہی مشرک کافر پسند کرتے ہیں۔ مشرکین من العرب، من اہل عرب، یہاں پر عطف علی اہل الکتاب، مشرکین کا عطف اہل کتاب پر یہ کیا گیا ہے کہ مطلب جیسے اہل کتاب پسند نہیں کرتے تو مشرکین بھی پسند نہیں کرتے۔ اور من بیان کے لیے ہے، ان ینزل علیکم، کس چیز کو پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم، کہ اتاری جائے آپ پر، نازل کی جائے آپ پر، من خیر، کوئی بلائی۔ من یہاں پر زائدہ ہے، خیر سے مراد وہی ہے، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، حسد لکم، کیونکہ انہیں آپ کے ساتھ حسد ہے، تو اس لیے یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بلائی، کوئی خیر کی بات نازل ہوتی ہے۔ یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے، نہ تو یہودی پسند کرتے ہیں، نہ عیسائی پسند کرتے ہیں، اور نہ مشرکین پسند کرتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ دیکھیں، یہود اور مشرکین یہ بات پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اللہ کی طرف سے کوئی بلائی اتاری جائے، کوئی خیر اتاری جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں دے دی گئی، انہیں نبوت کیوں ملی، انہیں کتاب کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی؟ فرشتے ان کے پاس کیوں آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر سا جواب دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ نبوت کے لیے جس کو چاہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہے مختص کر دے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اپنی مرضی سے نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کا انتخاب کرتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ اول نبی حضرت آدم کو بنایا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خاتم النبیین، یاد رکھیے گا، ہر اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں۔ قادیانیوں کا عقیدہ باطل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ذلی یا بروزی شکل میں یا کسی بھی ذریعے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یا مرزے کی شبیہ کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یہ سراسر ناجائز اور کفر ہے۔ یہاں تک انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ بلکہ یہاں تک مرزے کے بیٹے نے لکھا کہ اگر چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل سکتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے نبی بن جائے یا نبی کے درجے کو پہنچ جائے یا نبوت سے آگے نکل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نبوت یہ عطائی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، اپنی عمل سے نبی بن جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ باقی تو چلیں، کوئی آدمی اگر اپنی محنت کرتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، کچھ بھی بن سکتا ہے، عالم بن جائے گا، محدث بن جائے گا، لیکن اپنی مرضی سے نبی کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کے ساتھ خاص کرتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو قادیانیت کا، مرزائیت کا یہ عقیدہ سراسر باطل ہے، سر تا پا بالکل باطل اور موضوع ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپس میں حسد کی وجہ سے۔ مشرکین کا بھی حسد تھا اور یہود و نصارہ کو بھی آپ کے ساتھ حسد تھا کہ ان کو خیر اور بلائی کی بات کیوں پہنچ گئی۔ ولما طعن الکفار فی النسخ، نسخ کے معاملے میں جب کفار نے طعنہ دیا، وقالوا، اور کہا کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یأمر اصحابہ الیوم بامر وینہی عنہ غدا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک دن ایک کام کا حکم دیتے ہیں تو دوسرے دن منع کر دیتے ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پر فرماتے ہیں ما شرطیہ ہے، ما ننسخ من آیت، ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو، ای نزل حکمہا اما مع لفظہا، یا تو لفظ اور حکم دونوں کو منسوخ کر کے اس کی جگہ اور حکم نازل کر دیں، او لا، یا لفظ کو منسوخ نہ کریں، الفاظ موجود ہوں، صرف حکم کو منسوخ کر دیں، ہماری مرضی ہے، ہم جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وفی قراءۃ بضم النون،
اور ایک قرات میں نون کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ای انسخو، ای انسخا ای نأمرو کا، کہ ہم اگر کسی کام کو منسوخ کرتے ہیں، کسی کام کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ او جبریل بنسخہا، آپ کو حکم دیتے ہیں یا جبریل کو حکم دیتے ہیں؟ یا تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حکم اب منسوخ ہے، ڈائریکٹ بتا دیا جاتا ہے، یا جبریل کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے۔ او ننسیہا، یا ہم آپ کو وہ چیز بھلا دیتے ہیں، نؤخرہا، اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، آپ کے ذہن سے، آپ کے دل سے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ فلا نزل حکمہا ونرفع تلاوتہا او نؤخرہا، ہم اس کو مٹا دیں، اس کو اٹھا دیں، اس کو مؤخر کر دیں، لیکن فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ کے اندر وہ رہے، یا وہاں سے مٹا دیے رہے، جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، چاہے اس کا حکم باقی رہے یا نہ رہے، اس کے الفاظ باقی رہیں یا نہ رہیں، آپ کے سینے سے اس کو نکال دیا جائے یا نہ نکالا جائے، مٹایا جائے یا نہ مٹایا جائے، ہر صورت میں جیسے بھی ہم کریں یہ سارا ہمارے اختیار میں ہے۔ اور نسیان کیا ہے، یہ آخر میں اس کا فرق میں تفصیلاً آپ کو سمجھاؤں گا، کہ ہم اس کو بھلا دیں، یعنی اس کو ہم مٹا ہی دیں، جبرائیل کو بلا دیں، آپ کو بلا دیں، یا اس کو ہم لوح محفوظ سے مٹا دیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ وفی قرات بلا حمزہ، اور ایک قرات میں حمزہ کے بغیر ہے، من النسیان، تو اس صورت میں یہ نسیان سے ہوگا۔ نسیان یعنی نسیان جیسے عموماً کہتے ہیں کوئی چیز بھول جانا، اے نون سکھا، یا ہم آپ کو اس کے ذہن سے نکال دیں، او نم ہو، یا ہم اس کو مٹا دیں، آپ کو یاد نہ رہے، اس کو ہم مسخ کر دیں، مٹا دیں، بھلا دیں، من قلبک، آپ کے دل سے۔ وہ جواب شرط، اور جواب شرط کیا ہے؟ نأتی بخیر منہا، ہم جو بھی کرتے ہیں اس کی جگہ بہتر لے آتے ہیں۔ کس اعتبار سے بہتر؟ انفع للعباد، بندوں کے لیے نفع اس میں زیادہ ہوتا ہے، پھر سہولت، سہولت کے اعتبار سے، او کثرت الاجر، یا اس میں ثواب زیادہ ہوتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسا ہی حکم اس جیسے ہی نیا حکم لے آتے ہیں، یعنی اس میں کوئی تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس میں ہوتی ہے، یا ثواب اتنا ہی ہوتا ہے جو منسوخ کیا جتنا اس میں ہوتا ہے، دونوں برابر سرابر ہوتے ہیں، یا پہلے سے افضل اور بہتر ہوتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ نسخ کرنے پر، تبدیل کرنے پر، اس پر بھی تو قادر ہے نا۔ تو یہاں پر استفہام تقریر کے لیے ہے، کہ مطلب یہ کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ یہ کام کر سکتے۔ شان نزول بتا بھی دیا صاحب جلالین نے۔ ایک تو پچھلی آیت جو آپ نے ما یود الذین کفروا پڑھی، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم، اگر آپ کا دین بہتر ہوتا نا تو ہم مسلمان ہو جاتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اگر تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو ضرور ہم اس کو قبول کر لیتے، لیکن چونکہ آپ کا جو دین ہے وہ ہمارے دین سے بہتر ثابت نہیں ہوا، اس لیے ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکذیب کے لیے یہ آیت نازل کی، یہ ساری باتیں وہ حسد اور جھوٹ کی وجہ سے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام ادیان سے افضل بنایا ہے، اور رحمت سے مراد یہاں پر جیسے کہ صاحب جلالین نے خود ذکر کیا کہ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اور دوسری وجہ یہودیوں نے یہ کہی کہ اگر یہ شریعت منسوخ نہ ہوتی کہ آج ایک حکم کل دوسرا حکم، آج ایک چیز کو حکم کرتے ہیں کل اس کو بدل دیتے ہیں، اگر یہ کام نہ کرتے تو ہم ایمان لے آتے۔ یہودی اور مشرکین سارے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ایک حکم دیتے ہیں پھر اس سے منع کر دیتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا دین نہیں ہے، اس لیے اس میں روز بروز تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس پر یہ اگلی آیت نازل ہوئی جو ابھی آپ نے پڑھی، چونکہ یہودی یہ شبہ ڈالتے تھے اگر پہلا حکم خیر تھا تو دوسرا شر ہے، اور اگر پہلا حکم شر تھا تو دوسرا خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحی میں شر ہونا ناممکن ہے۔ جو آپ سمجھیں کہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی خیر ہیں، ناسخ اور منسوخ دونوں ہی خیر ہیں، بالکل ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں شر بالکل نہیں ہوتا، ناسخ بھی جو بعد میں آیا اور منسوخ بھی جو پہلے تھا، دونوں ہی خیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، سب اسی کے اختیار میں،
چاہے تو کسی حکم کو رہنے دے یا منسوخ کر دے، اس کی مرضی ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا پھر اس کو منسوخ کیوں کیا؟ جس طرح یہ آریہ سماج کا جو بڑا لیڈر اور پنڈت تھا دیانت سرسوتی، اس نے بھی اپنی کتاب جو اس نے قرآن کریم پر اعتراضات اور اشکالات میں لکھی ہے، قرآن کریم کی آیات پر اس نے اشکالات اٹھائے ہیں، تو اس پر بھی اس نے یہی بات کی کہ مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ احکامات میں نسخ ہوتا ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ تھا، آج کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ آج میں نے یہ کرنا اور بعد میں نے یہ کرنا ہے، تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہ کیوں نہیں کر دیتے؟ بات سمجھیں، یہ تو ایک نقلی طور پر بھی کیا بلکہ عقلی طور پر بھی بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کے اندر، اداروں کے اندر آج اگر ایک حکم ہے تو کل اس کو منسوخ کر دیا جاتے، دوسرا حکم جاری کر دیا جاتے، اور یہ بالکل مشہور اور معروف ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں پر ایک بات، انسانوں کے احکام میں کبھی تو نسخ اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے غلطی سے ایک حکم جاری کر دیا، درست بات اس وقت معلوم نہیں تھی، تو اب درست بات معلوم ہوئی تو اب دوسرا حکم جاری کر دیا۔ ایک تو اس وجہ سے پہلا حکم منسوخ کیا جاتا ہے۔ پھر بولتا ہوں، انسانوں کے احکامات یا قوانین یا ضوابط اگر منسوخ ہوتے ہیں تو اس کے منسوخ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے غلطی سے ایک حکم جاری کیا تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ درست وہ نہیں تھا، یہ ہے، تو پھر دوسرا جاری کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، آنے والے واقعات کا اندازہ نہیں تھا پہلے، جب حالات بدلے تو پتہ چلا کہ اب اس حکم کو ہمیں بدلنا پڑے گا، تو وہ حکم بدل دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو منسوخ کرتے ہیں تو اللہ کے منسوخ کرنے میں یہ دونوں صورتیں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے کہ آج یہ حکم غلطی سے جاری ہو گیا اور کل درست نہیں۔ اللہ نے جو پہلے حکم دیا وہ بھی درست تھا، جو بعد میں دیا وہ بھی درست ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد کے حالات سے واقف نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے حالات بدل جائیں گے تو حکم اور ہوگا، ایسی بات بھی نہیں ہے، اللہ بعد کے حالات سے بھی واقف ہے۔ تیسری صورت نسخ کی یہ ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ حالات بدلیں گے، ابھی یہ حکم دے رہا ہوں، جب حالات بدلیں گے تو میں یہ حکم کو بدل کر دوسرا حکم دے دوں گا، اس وقت یہ حکم مناسب ہوگا، پھر وہ حکم جاری کر دوں گا۔ جس طرح آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، جسمانی بیماریاں، ڈاکٹر طبیب جب ان بیماریوں کا علاج کرتا ہے تو مریض کے لیے ایک نسخہ تحریر کرتا ہے کہ آپ نے 4 دن، 3 دن، 5 دن آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے۔ اس کے بعد جب مریض دوبارہ جاتا ہے نسخہ بدل دیتے ہیں، اور حکیم اور ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کو میں نے یہ دوا دینی ہے، 2، 4، 5 دن بعد، 15 دن بعد یا مہینے بعد اس کی دوا بدل کر میں نے دوسری دینی ہے، کیونکہ ابھی یہ علاج اس کا کروں گا، اس کے مزاج کیفیات بدلیں گی، تو جب کیفیات بدلیں گی تو پھر دوسری میڈیسن شروع کرا دوں گا۔ اب اس ڈاکٹر کو کوئی بھی نالائق یا بیوقوف نہیں کہتا کہ عجیب آدمی ہے، کہ ہم اس کو بڑا ماہر اور بڑا سمجھدار سمجھتے تھے کہ پہلے اس نے یہ نسخہ لکھا تھا، اب وہ نسخہ بدل کے دوسری دوائی دے رہے ہیں۔ تو اس ڈاکٹر کو سبھی ماہر سمجھیں گے کہ جب مریض کے مزاج کے مطابق وہ نسخہ تھا تو وہ دیا، اب مزاج بدل گئے، اب یہ والا دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں یہ تیسری صورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو نسخ کی صورت ہوتی ہے وہ یہ تیسری ہوتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ کل آپ نے وہ کہا تھا، آج یہ کہہ دیا، کل آپ نے کہا تھا جی دوا 2 ٹائم کھانی ہے، آج آپ کہتے ہیں 1 وقت کھانی ہے، پہلے آپ نے کہا تھا دلیا کھانا ہے، لیکوڈ چیزیں کھانی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ شرید بنا کے کھانی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ دودھ پینا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو ڈاکٹر چونکہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مزاج بدلیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ علاج اور خوراک بدلتی جائے گی۔ یہی حال روحانی بیماریوں کا ہے۔ تو روحانی بیماریاں جب جسم میں ہوتی ہیں تو ان کا معالج خود پروردگار ہے، روحانی بیماریوں کے مطابق اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلیاں فرماتی ہیں۔ جیسے ابتدا میں نسل انسانی چلانے کے لیے بہن بھائی کی شادی جائز تھی، مشرکین کے ساتھ ابتدا میں نکاح جائز تھا، لیکن بعد میں منع کر دیا، کیونکہ اب مومن مردوں اور عورتوں کی تعداد کافی ہو گئی ہے، لہذا مشرکین کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔
تو ہر آنے والی نبوت اور ہر آنے والے رسول نے پہلی شریعت کے احکامات میں سے بہت سارے احکامات کو منسوخ کیا، اس لیے کہ اب اس کی پہلی چیزوں کی ضرورت نہیں، اب ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ احکامات کو بدلا گیا، لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں اللہ کے علم میں پہلے سے ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر اور حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد اس کا مزاج یوں ہوگا تو میں یہ دوائی دوں گا، اس کے علم میں پہلے ہوتا ہے، تو اللہ کے علم میں بھی پہلے سے ہے کہ جب حالات بدلیں گے تو میں وہ حکم بدل کر یہ والا حکم دے دوں گا۔ اس کو آپ دوسری مثال سے یوں سمجھ سکتی ہیں، موسم کے ساتھ ساتھ لباس بدلتا ہے، سیدھی سی بات ہے، موسم بدلتا ہے تو لباس بدلتا ہے۔ سردیوں میں گرم کپڑے پہنے جاتے ہیں، گرمیوں میں باریک ٹھنڈے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کہے جی سردیوں کے اندر بھی میں وہی لباس پہنوں گا، میں نہیں بدلوں گا، یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ گرمیوں میں وہ والے کپڑے تھے سردیوں میں یہ والے ہیں، تو یہ تو بدلتے رہنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ عقل کے منافی ہے، تو میں نہیں بدلوں گا، گرمیاں یا سردیاں میں نے وہی کپڑے پہننے ہیں۔ تو آپ پہن کے دیکھیے آج کل کاٹن کے کپڑے، اپنا حشر دیکھے پھر۔ اور ایک اور مثال سے اس کو یوں سمجھیے، کچھ احکام تکوینی ہوتے ہیں، کچھ احکام تشریعی ہوتے ہیں۔ تکوینی اور تشریعی احکامات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو جب تکوینی احکامات میں نسخ اور بدلنا یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، تو تشریعی احکامات میں نسخ کیوں نہیں مانتے؟ تکوینی احکامات میں نسخ، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی ہندو کو کسی یہودی کو بیٹا دیا یا اس کو بیٹی دے دی، چند دن بعد اللہ تعالیٰ اس کو مار دیں واپس لے لیں، تو اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، یہ تکوینی ہے۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جب آپ نے واپس ہی لینا تھا تو دیا ہی کیوں تھا؟ تو اس کے علم میں ہے کہ میں نے کب تک اس کو زندہ رکھنا ہے، کب اس کو واپس لینا ہے۔ تو جس طرح تکوینی امور بدل جاتے ہیں تو تشریعی بھی تو بدل جاتے ہیں۔ اور ایک اور مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے، تندرست کو اللہ تعالیٰ بیمار کر دیتے ہیں اور بیمار کو تندرست کر دیتے ہیں، غریب کو مالدار کر دیتے ہیں، مالدار کو غریب کر دیتے ہیں۔ جس طرح تکوینی احکامات میں نسخ ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، تو تشریعی احکامات میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے دے، ذلت دے دے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ آدمی کل غریب تھا، آج اللہ نے اس کو امیر کیوں کر دیا، اس کی وہ والی چیز تبدیل کیوں کر دی؟ یہ پہلے بیمار تھا اب اس کو صحت مند کیوں کر دیا؟ کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آدمی بادشاہ تھا، آج اس کو بھیک مانگنے والا کیوں کر دیا؟ یہ کل تخت پہ تھا، آج تختے پہ کیوں آ گیا؟ کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ تو جس طرح تکوینی امور میں نسخ ہو سکتا ہے، اسی طرح تشریعی امور میں بھی نسخ ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، عموماً یہ اہم سوال ہے، نسخ کس چیز میں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، نسخ احکامات میں ہوتا ہے۔ احکامات یعنی اوامر اور نواہی میں، اخبار میں نہیں ہوتا، خبروں میں نہیں ہوتا کہ پہلے لوط علیہ السلام کے بعد قوم کے بارے میں یہ خبر دی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ تھا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ تھا، وہ واقعہ بدل کر کوئی اور واقعہ کر دیا۔ نہیں نہیں نہیں، واقعہ جیسے ہے ویسے ہی ہوتے، احکامات میں نسخ ہوتے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات جو صاحب جلالین نے اس کی طرف اشارہ بھی دیا کہ ناسخ کا منسوخ سے بہتر ہونا کثرت ثواب کے اعتبار سے، ایک ناسخ منسوخ سے بہتر ہوتے کیوں؟ نمبر ایک، ثواب زیادہ ہونا ہے، ثواب زیادہ ہوتے ہیں، پہلے میں ثواب کم تھا، دوسرے میں ثواب زیادہ ہے۔ نمبر دو، یا پھر سہولت کے اعتبار سے ہے، سہولت کے اعتبار سے ہے کہ پہلے میں زیادہ مشقت تھی اب سہولت آ گئی۔ نمبر تین، نظم اور اعجاز کے اعتبار سے ہے، نظم اور اعجاز کے اعتبار سے یہ صورت نہیں بنے گی۔ کیوں؟ کتاب اللہ کا جو حکم وہ کبھی کبھی حدیث سے بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ کا حکم کبھی کبھی، دیکھیں میں نے تین صورتیں بتائیں، دو صورتیں تو ممکن ہیں کہ ناسخ کا منسوخ سے بہتر ہونا یا ثواب کا زیادہ ہونا، یا پھر سہولت زیادہ ہونا ناسخ میں منسوخ کی بنسبت، یہ صورت تو ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نظم اور اعجاز کے اعتبار سے جو آنے والا حکم ہے وہ بہتر ہو، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کتاب اللہ کا حکم بعض اوقات حدیث سے بھی منسوخ ہو سکتے ہیں، اور جو نظم اور اعجاز قرآن میں ہے وہ حدیث میں نہیں ہے۔
باقی نسخ کی موٹی اقسام دو بنتی ہیں. نمبر ایک، حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم دے دیا جائے. ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیا جائے. جیسے 1 سال کی عدت منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن کا حکم آ گیا. ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آ جانا. ایک تو یہ صورت ہے، یعنی 1 سال کی عدت تھی پہلے، وہ منسوخ کر کے 4 مہینے اور 10 دن کا حکم آ گیا. دوسری قسم یہ کہ پہلا حکم اٹھا لیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کی جگہ پھر کوئی دوسرا حکم نازل نہ کیا جائے. پہلا حکم بھی اٹھا لیا، اس کی جگہ اور کوئی حکم بھی نہ آیا. بس ایک یہ صورت ہے. جیسے ابتدا میں مہاجر عورتوں کے امتحان کا حکم تھا، بعد میں اس کو ختم کر دیا. اب کوئی نیا حکم اس کی جگہ نہیں آیا کہ اب اس کی جگہ کیا کرنا ہے. باقی کن کن آیات میں نسخ ہے وہ پہلے میں نے عرض کر دی ہیں. جی آخری بات میں دوبارہ بتا رہا ہوں. میں نے بتایا کہ نسخ کی 2 قسمیں ہوں گی. نمبر ایک، حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم دیا جاتا ہے. ایک حکم کو منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا ہے. ایک صورت تو یہ، جیسے میں نے مثال دی کہ پہلے عدت 1 سال تھی، اس کو منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن کر دیا. یعنی سال کی جگہ دوسرا حکم آ گیا کہ اب سال والا حکم نہیں ہے، اب 4 مہینے 10 دن والا ہو گیا. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ پہلا حکم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی جگہ اور کوئی حکم بھی نہیں آتا. اس کی جگہ اور کوئی حکم بھی نہیں آتا، بس معاملہ ہی ختم. جیسے میں نے مثال دی کہ پہلے تھا کہ مہاجرین عورتوں سے، مہاجرہ عورتوں سے آپ نے امتحان لینا ہے، وہ کچھ قیدیں ہیں، تو بعد میں وہ حکم منسوخ کر دیا کہ اب ان سے امتحان لینے کی ضرورت نہیں، اس کی جگہ کوئی اور نیا حکم بھی نہیں آیا. وہ نسخ، یہ احکام، یہ جو نسخ ہوتا ہے احکامات میں اس کی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نسخ ہوتا ہے، وہ اپنے پاس نوٹ کیجئے، پھر آگے چلتے ہیں. نمبر ایک، جس صاحب جلالین نے اس کو سرسری طور پہ ذکر کیا لیکن وہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں آپ کو خلاصہ اس کا لکھوا رہا ہوں. نمبر ایک، تلاوت باقی رہتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتے ہیں. تلاوت باقی رہتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتے ہیں. یعنی تلاوت تو آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے آیت پڑھیں گے، لیکن اس آیت پہ عمل نہیں ہوگا. آسان الفاظ، جیسے رشتہ داروں کے لیے وصیت، رشتہ داروں سے مراد جو وارث ہے، اقارب کے لیے وصیت کرنے کی آیت، تلاوت ابھی بھی اس کی ہے لیکن حکم اس کا منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. اور ایسے ہی جس آیت میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے، جس آیت میں 1 سال کی عدت وفات کا ذکر ہے، تلاوت اس کی ہم ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن حکم اس کا منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہے. ایک صورت. نمبر 2، دوسری صورت، تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا. دوسری صورت پہلی کے برعکس ہے کہ تلاوت تو اس کی نہیں ہے، قرآن سے اس آیت کو نکال دیا، وہ نہیں ہے لیکن اس کا حکم ابھی بھی ہے. جیسے آیت رجم، آیت رجم قرآن میں نہیں ہے، اس کو نکال دیا گیا لیکن حکم ابھی بھی ہے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کرے گا اور اس پر گواہ بمائے شرائط ثابت ہو گئے اور گواہوں نے 4 گواہوں نے موقع محل کے مطابق گواہی دے دی، اس کو رجم کیا جائے گا. حالانکہ آیت منسوخ ہو چکی لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے. نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں ہی منسوخ ہو جاتے ہیں. تلاوت بھی باقی نہیں، حکم بھی باقی نہیں، دونوں اٹھا لیے. جس طرح مثال آپ کو دوں، بعض روایات میں آتا ہے سورت احزاب سورت بقرہ جتنی لمبی تھی، جتنی سورت بقرہ لمبی ہے اتنی لمبی سورت احزاب تھی، لیکن اس کی اکثر حصہ کی تلاوت بھی منسوخ، احکامات بھی منسوخ. نہ باقی آیتوں کا آپ کو پتہ ہے، نہ اس کے احکامات کا پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ، منسوخ ہو گئے. تو یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں نسخ کی. یہاں پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے، اگر اللہ کے علم میں تھا کہ بعد میں یہ حکم مجھے بدلنا ہے تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ ساری باتیں بتا دے کہ ابھی کچھ عرصے پر اس پر عمل کرو، کچھ عرصے بعد اس پر عمل کرنا. پہلے ہی اللہ بتا دیتا کہ اتنے سالوں کے لیے اس آیت پہ عمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑ کر اس پر عمل کرنا ہے. ایسے کیا انہوں نے کر دیا؟ جو آپ سمجھیں یہ اللہ کی حکمت اور بصیرت کے خلاف ہے. یہ تو دوسرے پر بوجھ ڈالنے والی بات ہے. جیسے ڈاکٹر پہلے ہی دن پرچی پہ ساری دوائیں نہیں لکھ دیتا
کہ آپ نے ایک مہینہ یہ کھانا ہے، پھر ایک مہینہ یہ کھانا ہے، پھر اگلے سال یہ کھانی ہے، پھر اگلے سال یہ کھانی ہے، یہ تو دوسرے پر بوجھ ڈالنے والی بات ہے۔ ورنہ ہم الزامی جواب بھی یہودیوں کو دے سکتے ہیں کہ یہودی یہ بات مانتے ہیں کہ تورات نازل شدہ ہے، اور تورات اپنے سے پہلی کتابوں اور اپنے سے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر رہی ہے، ناسخ ہے۔ اور عیسائی یہ بات مانتے ہیں کہ انجیل ناسخ ہے، تورات اس سے منسوخ ہو گئی۔ اس لیے تو عیسائی کہتے ہیں نا لیست الیہود علی شیء، اگر تورات اور انجیل سے سابقہ کتابیں اور احکامات منسوخ ہو سکتے ہیں تو کیا وہ احکامات نہ تھے؟ جب ان سے منسوخ ہو سکتے ہیں تو قرآن سے بھی منسوخ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نسخ جو بھی ہوتا ہے وہ بندوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے کے بعد اس کو منسوخ کرنا ہے۔ بندوں کے اعتبار سے نسخ ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میں نے کچھ عرصے بعد اس کو میں نے تبدیل کر کے دوسرا حکم دے دینا ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے، بس اس کو سمجھیں پھر آگے چلتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ دوسری چیز سمجھنے والی، نسخ اور انساء میں فرق کیا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسہا، یہ اہم ترین پوائنٹ ہے۔ نسخ اور انساء میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں، انساء کا معنی ہے بلا دینا، دل سے مٹا دینا، اور نسخ کا مطلب ہے کہ تلاوت کے بغیر صرف حکم کا منسوخ ہونا۔ اور جہاں تلاوت بھی منسوخ کی جاتی ہے وہاں اسے انساء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو پھر اسے بلائیں گے نہیں، ہاں مگر جو اللہ چاہے اس کو بلا بھی دیا جائے گا۔ یا جیسے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، سورہ بقرہ کی آیت۔ جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کے لیے وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے خرچ کے لیے 1 سال تک کہ گھر سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ پہلے یہ حکم تھا، بعد میں اس کو بدل دیا۔ اب بعد میں یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا کہ 4 مہینوں اور 10 دنوں نے رہنا ہے۔ تو یہاں پر سمجھیے بات کو، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، پہلا حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت اس کی اب بھی منسوخ نہیں ہے، تو اس کو نسخ کہیں گے، انساء نہیں کہیں گے، چونکہ یہاں پر انساء نہیں ہے، تلاوت موجود ہے اس کی۔ اور انساء کی مثال آپ سمجھیے، کبھی تلاوت کو دل سے مٹا دیا جاتا ہے لیکن حکم اس کا باقی رہتے ہیں، جیسے کہ آیت رجم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ الفاظ قرآن میں اب نہیں ہیں، البتہ حدیث میں موجود ہیں۔ تو اب ان کا حکم باقی ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، تو یہ انساء کی مثال ہے، یعنی قرآن سے ان کو بلا دیا گیا، مٹا دیا گیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ تو انساء میں یہ ہوتا ہے کہ اس آیت ہی کو بلا دیا جاتا ہے، اس آیت ہی کو بلا دیا جاتا ہے، اور نسخ میں یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو بلایا نہیں جاتا، آیت موجود ہوتی ہے، حکم اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس پر پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جن آیات کو بلا دیا گیا، خصوصاً روافظ کا اعتراض کہ جن آیات کو بلا دیا گیا اور حکم باقی ہے تو پھر حکم کیسے پتہ چلا کہ اس کا حکم باقی ہے؟ جواب اس کو سمجھیں، الفاظ بلا دیے گئے کیونکہ وہی مطلوب الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کا مفہوم ذہن میں باقی رکھا، یعنی حکم مفہوم سے ہی ذہن میں آ جاتے ہیں نا، الفاظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل فرمائی، اور اس میں رجم کی آیت بھی تھی، ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، اسے یاد کیا تھا، اللہ کے رسول نے بھی رجم کیا تھا اور ہم بھی رجم کریں گے۔ کہیں لوگ اس حکم کا انکار نہ کر دیں
تو یاد رکھیں رجم رجم ہی ہوگا، رجم کی جگہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رجم کی آیت منسوخ ہو گئی اب رجم نہیں کیا جا سکتا، جس طرح غامدی نظریات کے لوگ کہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رجم ابھی بھی ہوگا. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آج کل رجم کے بجائے پتھر مارنے کے بجائے گولیاں مار دی جائیں، نہیں بالکل جائز نہیں ہے، پتھر ہی مارے جائیں گے. کہتے ہیں وہ زمانہ تبدیل ہو گیا، اب تو نیا زمانہ ہے تو پتھروں کی جگہ گولیاں مار دینی چاہیے. یہ بالکل غلط ہے. کیوں؟ حدود اللہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ حدود جو ہوتی ہیں وہ شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں. حدود کے اندر شبہ آ گیا، ساقط ہو گئی، ختم. اگر وہ آدمی بھاگ جاتا ہے تو اس کا بھاگ جانا سمجھے وہ رجوع کر رہے. اگر گولی مار دی تو گولی سے بھاگے گا کدھر؟ پتھر سے تو بھاگ سکتے. یا جب اس پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے تو جن لوگوں نے گواہی دی وہ اپنی گواہی سے انکار کر دیں کہ جی میں نے جھوٹی گواہی دی تھی. جب پتھر مارنے لگیں تو وہ گواہی سے انکار کر دیں تو اب ہاتھ ساقط ہو جانی ہے. اگر گولی مار دیں تو گولی مار دو ہے کہ گولی سے کام ختم ہو گیا. باقی کتنی آیات منسوخ ہیں؟ شاہ ولی اللہ کا نظریہ کیا ہے؟ امام جلال الدین کا نظریہ کیا ہے؟ یہ بالکل ابتدا میں یہ ساری باتیں آپ کو میں نے لکھا دی ہیں. جی اگلی آیت میں دیکھیے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. یفعل فیہما ما یشاء، جو چاہے وہ ان میں کرتا ہے، اس کی مرضی ہے، کون اسے پوچھنے والے. وما لکم من دون اللہ ای غیرہ، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہاں پر من زائدہ ولی، تمہارا کوئی حمایت کرنے والا، یحفظکم، جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر، اور نہ تمہاری مدد کرنے والا، یمنع عذابہ عنکم، جو تم سے عذاب کو دور کر سکے. ان اتاکم، اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے تو کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ قولی طور پر، نہ جانی طور پر، نہ مالی طور پر. ونزل لما سالہ اہل مکہ ان یوسعها ویجعل الصفا ذهبا. یہ اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ پر وسعت کیوں نہیں آ جاتی، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے. فرمایا ام بل تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا تم ایسے ہی سوال کرتے ہو، ایسی ہی باتیں پوچھتے ہو اپنے رسول سے جیسی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے سوالات اٹھائے تھے، جیسی باتیں کی تھی. ای سالہ قوم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جیسے سوال کیے تھے من قبل، اس سے پہلے. من قولہم، ان کی یہ بات، ارنا اللہ جہرۃ وغیر ذالک، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک ظاہری آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں ہم نہیں مانتے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور انہوں نے ومن یتبدل الکفر بالایمان، انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دی. ای یاخذہ، یعنی انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا. بدلہ بترک النظر فی الآیات البینات واقتراح غیرها، اور انہوں نے کیا کیا، قرآن کے علاوہ، معجزات کے علاوہ، یا بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی نشانیاں جو واضح نشانیاں تھیں ان میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاش میں پڑ گئے. اور تم قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کے بجائے کسی اور چیز کی تلاش میں پڑے ہوئے ہو. فقط ضل سواء السبیل، فقط ضل سواء السبیل، اخطا طریق الحق والسواء فی الاصل الوسط. سوا یعنی اصل میں درمیان ہے، درمیانی راستہ، کہ تحقیق سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے، یعنی درمیانی راستہ ہے، افراط اور تفریط سے خالی ہے، اس راستے سے یہ بھٹک گئے. بعض دفعہ دیہاتی لوگ بھی آ کر سوال کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے. جس طرح حضرت زمام ابن سالبہ اسلام لانے سے قبل آئے تھے اور آتے ہی پوچھا ایکم محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا الرجل الابیض، یہ جو سفید رنگ کے آدمی ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو زمام کہنے لگے میں سوال پوچھنے لگا ہوں اور میں سوال میں سختی کروں گا، سختی سے سوال پوچھوں گا، آپ محسوس نہ کرنا. آپ نے فرمایا پوچھو کیا کہتے ہو، کیا پوچھنا ہے؟ تو کہنے لگے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. پھر نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے متعلق سوال کیے. تقریباً انہوں نے 13 سوال پوچھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح کے سوالات میرے نبی سے مت کیجیے. جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف طرح سے سوالات کیے تھے، اس طرح کے سوالات کرنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ، یہاں پر لو مستریہ ہے، یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر پر واپس پلٹا دیں. کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ حسدن، حسد ہے ان کے اندر، یہ مفعول لہو ہے.
من عند انفسہم، جو ان کے اندر ان کا حسد ہے تمہارے ساتھ، جو حسد اور بغض اور عداوت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان سے دوبارہ پھر جائیں. حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ، اس بات پر ان کا جو خبیث نفس ہے اس بات پر ان کو مائل کر رہا ہے. من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ جب ظاہر ہو گیا ان کے لیے، یعنی تورات میں حق جب واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ ایسی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتی. کہ تورات میں فی شأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی علامات کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے اوصاف کو بیان کر دیا. اس کے باوجود اہل کتاب چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ کفر کی طرف لوٹیں. فاعفو عنہم ای اترکم، فرمایا چھوڑ دیجیے انہیں. وصفہو اعرضو، درگزر کیجیے ان سے، اعراض کیجیے ان سے، منہ پھیر لیجیے. فلا تجاوزہم، ان سے کوئی سروکار نہیں آپ کو، چھوڑیے ان کو. حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. کیا حکم؟ فیہم من القتال، ان کے ساتھ جہاد کے بارے میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم کیجیے نماز کو اور ادا کیجیے زکوٰۃ. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنی بلائی کے لیے تم آگے بھیجو گے، کوئی بھی بلائی کا کام، طاعتن، کوئی بھی نیکی کا کام، کصلاۃ، جیسے نماز، صدقہ، تجدو، اسے پاؤ گے، اے ثواب ہو، یعنی اسے پاؤ گے مطلب اس کا ثواب پاؤ گے. عند اللہ، اللہ کے ہاں. یہاں پر اس سے ایک باطل نظریے کا رد بھی ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب وہی چیز کرنی چاہیے کہ جو مردے کو پسند تھی. یہ بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعینی ہی وہ چیز پہنچتی ہے، تو بعینی ہی وہ چیز آگے نہیں جاتی، بعینی ہی وہ چیز آگے نہیں جاتی، ثواب پہنچتا ہے. فرمایا تجدوہ عند اللہ، اس کا ثواب آپ اللہ کے پاس پا لیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے ہیں. فیجازیکم بھی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا، اور کہا انہوں نے لن يدخل الجنہ، اس کے فاعل یہودی ہیں. یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنة، ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، الا من، مگر وہی کان ہودن، جو یہودی ہوا. یہ حائد کی جمع ہے یہودی، ہودن حائد کی جمع. او نصارا، یا عیسائیوں نے کہا کہ صرف عیسائی جنت میں داخل ہوں گے. قال ذلك یہود المدینہ، یہ بات یہود مدینہ نے کی تھی. وہ نصارا نجران، اور نجران کے نصارہ نے کی تھی. لما تناظروا بین ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا مناظر اور بحث مباحثہ ہوا. اے قال یہودیوں نے کیا کہا، لن يدخلها الا اليہود، کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. وقال نصارى لن يدخلها الا النصارى، نصارہ نے کہا نہیں، جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر عیسائی جائیں گے. فرمایا تلک، یہ تل کا مراد یہ باتیں، المقولہ، یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جنت میں یہودی اور عیسائی جائیں گے. فرمایا امانیہم شہواتہم الباطلہ، یہ ان کی باطل آرزو ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجیے، ہاتوا برہانکم، دلیل لاؤ، حجتکم علی ذلک، اس پر اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ. کب اللہ نے تمہاری طرف وحی کی تھی کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے؟ دلیل لاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بلا، کیوں نہیں، ہاں جنت میں وہ داخل ہوگا. یدخل الجنہ غیرہم، یدخل الجنت غیرہم من اسلم وجہہ للہ، ان کے علاوہ، یہودیوں عیسائیوں کے علاوہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا جو اسلام لائے، اپنے چہرے کو اس نے اسلم، جھکا دیا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو اللہ کے آگے جھکا دیا. ای انقاد لامرہ وخص الوجہ لانہ اشرف الاعضاء فغیرہ اولا، باقی اعضاء سے یہ افضل اور اولا ہے، اس لیے چہرے کو خاص کیا کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کیا، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کیا. تو جز بول کر کل مراد لیا ہے کہ جس نے اپنی ساری جان کو اللہ کے سپرد کر دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. ماز دعوے سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو. ای موحد، وہ توحید پر قائم ہو، توحید پر جمع ہو. اور یہود اور نصارہ نے تو توحید کا بیڑا غرق کر دیا. ارے تو زیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو یہ موحد کدھر ہوئے، نیکی کرنے والے کدھر ہوئے؟ ادھر پیچھے آباء و اجداد بچڑے کی پوجا کر چکے، تو یہ نیکی کرنے والے تو نہیں ہیں. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا ثواب، اس کے عمل پر اس کا اجر اللہ کے ہاں پائے گا. ای ثواب عملہ الجنہ، اس کا اجر، اس کا عمل، اس کے پر جو اس کو جزا اور بدلہ ملے گا اس کے عمل پر، وہ جنت ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا.
خوف کا تعلق ماقبل کے ساتھ، غم کا تعلق بعد کے ساتھ. خوف کہا جاتا ہے جو اپنے متعلق ہو، غم کہا جاتا ہے جو دوسروں کے ساتھ متعلق ہو. اپنے متعلق ہو تو خوف کہتے ہیں، دوسرے کے ساتھ تعلق ہو تو غم کہتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک آدمی دیوار پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے غم ہے کہ میں گر جاؤں گا، یہ کہے گا نہیں، خوف ہے کہ میں گر نہ جاؤں. خوف اپنے متعلق ہوتا ہے، غم دوسرے کے متعلق ہوتا ہے. اب دیکھیں کسی کا کوئی عزیز اقارب رشتہ دار فوت ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے خوف ہے کہ میرا فلاں آدمی فوت ہو گیا. نہیں، مجھے غم ہے کہ فلاں فوت ہو گیا. غم کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق اپنے کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں، تو حضرت ابوبکر صدیق کو وہاں پر کیا لائق ہوا؟ خوف یا غم؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ابو بکر کو اپنی فکر تھی کہ میں نہ مارا جاؤں، استغفر اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی فکر نہیں، اللہ کے رسول کی فکر تھی. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو غم کا جملہ بولا، قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ ابو بکر کو اپنا خوف نہیں، رسول اللہ کا غم تھا. تو یہ ابو بکر کی شان ہے. دیکھیے یہاں پر یہ بات فرما دی کہ جو آدمی اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر لیتا ہے، تو اس کو نہ سابقہ پہ اور نہ آئندہ پہ کوئی خوف غم اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. غم. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں نصارہ کسی دین پر نہیں ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی معتد بہی راستے پر نہیں ہے. وکفرت بعیسیٰ، اور یہودیوں نے یہ کہا عیسیٰ کا انکار کر دیا. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی راستے پر نہیں ہے، کسی معتد بھی راستے پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی معتبر راستہ نہیں ہے. وکفرت بموسیٰ، اور عیسائی یہ بات کہ موسیٰ کے انکار کرتے ہیں. وہم، یہ دونوں فریق، الفریقان، دونوں فریق، یہودی بھی عیسائی بھی، یتلون الکتاب، حال یہ کہ کتاب پڑھتے ہیں، المنزل علیہم، جو ان پر نازل ہوئی. وفی کتاب الیہود تصدیق و عیسیٰ، یہودیوں کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق موجود ہے. تورات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ سچے نبی ہوں گے. وفی کتاب النصارى تصدیق و موسیٰ، اور نصارہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، ان پر تورات آئی. لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا رد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں. معلوم ہو یہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے. یہاں پر والجملۃ حال مثل قولہم، یہ جملہ کیا ہے؟ حال ہے. کذالک کما قال ہؤلاء، کذالک اسی طرح، کما قال ہؤلاء جیسا کہ ان لوگوں نے کہا. قال الذین، ان لوگوں نے بھی کہا، لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے. اس سے مراد مشرکین عرب ہیں. المشرکون من العرب وغیرہم، مشرکین عرب، یعنی یہود و نصارہ تو چلے ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا تھا، انہوں نے تو یہ بات کہی. یہی بات ان پڑھ جو مشرکین مکہ ہیں، جو کسی چیز کو جانتے نہیں، وہ بھی یہی بات کہتے کہ یہ دونوں کسی دین پر نہیں، ہم سے ہی دین پر ہیں. مثل قولہم، ان کی بات کی طرح کہی. بیان لمعنی ذالک اقال لکل ذی دین لیسوا علی شیء، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک یہی کہنا چاہتا تھا کوئی کسی دین پر نہیں ہے، بس ہم ہی صحیح راستے پر ہیں. واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، بینہم، ان کے بیچ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں اختلاف کرتے ہیں، من امر الدین، دین کے معاملے میں. فیدخل المحق الجنہ، جو حق پر ہوگا اس کو جنت میں داخل کریں گے، والمبتل، اور جو باطل پر ہوگا النار، اس کو آگ میں داخل کریں گے. ومن ازلم، کون بڑا ظالم ہے؟ الا هذا اظلم، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا. ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، بالصلاۃ والتسبیح، نماز پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، وسعی فی خرابہا، اور اللہ کے گھروں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالہدم والتعطیل، ان کو گرانے کے ساتھ، ان کا نظام معطل کرنے کے ساتھ. نزلت اخبارا عن الروم، یہ رومیوں کے پیشواؤں کے بارے میں آیت نازل ہوئی. الذین خربوا بیت المقدس، جنہوں نے بیت المقدس کو گرا دیا، خراب کر دیا، تہس نہس کر دیا. او فی المشرکین، یا مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی. لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کے لیے گئے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا عن البیت، بیت اللہ پہنچنے سے. سمجھیں بات کو. صاحب جلالین نے اس آیت کا شان نزول ذکر کیا کہ اس کا شان نزول کیا ہے
کہ مسجد سے روکنے والوں سے کیا مراد ہے، کون لوگ اس سے روکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تینوں، یہودی، عیسائی، مشرکین، ان تینوں کو ان کے کردار کا آئینہ دکھایا اس آیت میں۔ دوسرے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، تینوں کو ان کے کردار کا آئینہ دکھایا کہ اپنے کردار کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا حق والے ایسے ہوتے ہیں جو مساجد کو ویران کرتے ہیں؟ یہود، نصارہ، مشرکین، سب کا کردار ایک جیسے۔ یہود نے تحویل قبلہ کے وقت شور مچایا، مقصد یہ تھا کہ لوگ اس پر پروپیگنڈا کریں اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اسلام سے پھر جائیں۔ یہود و نصارہ کی آپس میں پہلے جو لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، اس میں بھی ایک دوسرے کی عبادت گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے، کوئی اس کا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تھے، انہیں ویران کرتے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس کا بھی انہوں نے احترام نہیں کیا۔ اس کو بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو مل جائیں گے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے روم کا ایک بادشاہ تھا، تیتس، مجوسی تھا، تیتاؤس بھی لکھے بعضوں نے۔ تو عیسائیوں نے اس کے ساتھ مل کر مسجد اقصی پہ، بیت المقدس پہ حملہ کیا، اور جتنے یہودی وہاں پر عبادت میں مصروف تھے ان سب کو قتل کیا۔ آس پاس کے علاقوں میں بہت زیادہ طوفان برپا کیا، اتنی قتل و غارت کی، تاریخ بتاتی ہے کہ گلیوں میں گھوڑوں کے پاؤں گھٹنوں تک خون میں ڈوبے ہوتے نظر آتے تھے، اتنی خون ریزی کی انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے تورات کو جلایا ان عیسائیوں نے، اور بیت المقدس میں خنزیر لا کر باندھے گئے۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر زیادہ کروائی۔ اس کے بعد ایک عرصہ بعد پھر مسلمانوں کے پاس رہا بیت المقدس، اور پھر مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ 1000 سال یورپ کے پاس رہا۔ 6 صدی میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا، لیکن آج پھر بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں۔ تو یہاں تک یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کا خیال نہیں رکھتے۔ اور ادھر دیکھیے مشرکین مکہ، مسلمان بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، روکتے ہیں، بیت اللہ کے قریب نہیں جانے دیتے، یہاں تک کہ مسلمان مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت کر لی۔ 6 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اس وقت بھی انہوں نے روک دیا۔ اس وقت کیونکہ آج فرض نہیں ہوا تھا، مکہ کے حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے روک دیا۔ آج کل اس علاقے کو تقریباً شمیسہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین نے مزاحمت کر دی کہ ہم آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے، باوجود اس کے انہیں یقین بھی تھا کہ مسلمان صرف عمرہ کرنے آئے، لڑنے نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوتا ہے جو اللہ کے گھروں سے روکے، اللہ کے گھروں میں نہ جانے دے۔ تو یہ شان نزول میں مختلف واقعات مفسرین نے لکھے، صاحب ہدایہ نے ایک سطر میں ساری باتوں کی طرف مختصر الفاظ میں اشارہ کر دیا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفون، اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفون۔ مناسب تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان گھروں میں داخل ہوتے ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ داخل ہوتے، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی سرکشی کی، اپنی سرکشیوں سے باز نہ آئے۔ تو یہاں پر یہ خبر ہے اور امر کے معنی میں ہے، مطلب یہ اخیفوہم بالجہاد، اخیفوہم بالجہاد فلا يدخلها احد آمنا۔ کیا مطلب؟ یہ جہاد سے ایسے خوف زدہ ان کو آپ نے کرنا ہے، اے مسلمانوں جہاد کرو ان کے خلاف، اور جہاد کے ساتھ ان کو ایسا خوف زدہ کرو، ایسا خوف زدہ کرو کہ کوئی بھی ان میں جتنے بھی یہودی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کے دلوں کے اندر خوف داخل ہو جائے، اور ان کے دلوں میں جب خوف آ جائے، ڈر جائیں، تو پھر یہ مساجد میں، بیوت اللہ میں امن کے ساتھ داخل ہو، سلامتی کے ساتھ داخل ہو، ان کی خرابی نہ چاہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، جو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں، اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا میں رسوائی، ہوان بالقتل، ان کو قتل کیا گیا، وہ سب یہ، اور ان کو قید کیا گیا، والجزیہ، ان پر جزیہ نافذ کیا گیا، یہ تھوڑی بڑی رسوائی ہے۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ هو النار، اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ ولما، یہ آیت جو یہ ہے، یہ آگے والی، ونزل لما طعن الیہود، جب یہودیوں نے طعنہ کیا فی نسخ القبلہ، قبلہ کی منسوخیت کے بارے میں،
او فی الصلاۃ النافلہ یا نفلی نماز میں علی الراحلہ سواری پر نفلی نماز جدر رخ ادری پڑھ سکتے ہیں. جب اس بات پر انہوں نے تانا دیا فی سفر سفر کی حالت میں اگر آپ سواری پر ہیں تو سواری پر بیٹھ کر نفلی نماز جس طرح رخ پڑھ سکتے ہیں. حیث ما توجہ جدھر آپ کا رخ ادری نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس آیت پہ اس بات پہ جب انہوں نے تانا کی دیا اعتراض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی وللہ المشرق والمغرب مشرق مغرب اللہ کے لیے ہیں. الارض کلھا ساری زمین اس کے لیے لانہما ناحیاتها یہ مشرق اور مغرب دو کناروں کا ذکر کیا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے نا مطلب کنارے کنارے اللہ کے نا بیچ میں اللہ کی نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ساری اللہ کی ہے. یہ مطلب ہے مشرق مغرب سب اللہ کے ہیں. جدھر وہ حکم دے ادھر رخ کرنا عبادت ہے. اپنی مرضی کرنے کا نام دین نہیں ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جدھر بھی تم اپنا رخ کرو گے منہ کرو گے وجوہکم اپنا چہرہ فی الصلاۃ نماز میں بیامری اس کے حکم کے ساتھ مرضی نہیں اس کے حکم کے ساتھ جدھر بھی رخ کرو گے جدھر بھی اپنا رخ کرو گے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ ادھر قبلتہ التی رضیہا یعنی جس طرف اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اللہ کا حکم ہے وہی قبلہ ہے. ان اللہ واسع یہ آگے تفصیلا یہ مسئلہ انشاءاللہ اس سے آگے تقریباً تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ آگے چل رہا ہے تقریباً 3-4 رکوع تفصیلاً اس پر آگے پھر بات ہوگی کہ تحویل قبلہ پر کیا کیا اعتراضات تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ ان اللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا یسع فضلہ کل شیء اللہ تعالیٰ کا فضل ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے. علیم بے تدبیر خلقی اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدا کرنے کی ساری تدابیر کو جانتا ہے. وقالو اور کہا انہوں نے یہ واو کے ساتھ اور بغیر واو کے دونوں طرح ہے. اے الیہود والنصارى یعنی یہودیوں اور نصارہ نے کہا. ومن زعما اور ان لوگوں نے بھی کہا جن کا گمان یہ تھا ان الملائکۃ بنات اللہ کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں یعنی مشرکین مکہ کیا کہنے لگے اتخذ اللہ ولدا اللہ نے اولاد بنا لی. قال تعالی سبحانہ اللہ تعالیٰ جواب دینے اللہ پاک ہے. تنزیہا لہ عنہ ان چیزوں سے وہ پاک ہے اس کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے منزہ ہے وہ ان چیزوں سے منزہ ہے اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کے لیے. ملکن و خلقن و عبیدن ملک کے اعتبار سے خلقت کے اعتبار سے مملوکیت کے اعتبار سے والملکیت ملکیت کے اعتبار سے سب کچھ اسی کا ہے. اور والملکیت تنافی الولادہ اور ملکیت ولادت کے منافی ہے. وعبر بما تغلیبا لما لا یعقل یہاں پر جو ماں ذکر کیا ہے غیر ذوی العقول کو غلبہ دینے کے لیے ماں کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. کل لہ قانتون سب اس کے مطیع ہیں سب اس کے فرمانبردار ہیں. زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی اولاد نہیں. مطیعون کل بما یراد منہ وفی تغلیب العاقب ہر چیز اس کی مطیع ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے جو مطلوب تھا اس کی خاطر ذوی العقول کو غلبہ دینے کے لیے ذکر کیا گیا ماں کا. تو ان آیات کے اندر یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ تینوں کا جو باطل نظریہ اور باطل موقف تھا. یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ادھر مشرکین مکہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے نظریے کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک منزہ ہے اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بدیع السماوات والارض بدی ابتداء بغیر نقشے کے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا زمین و آسمان کو. موجدہما لا علی مثال سبق ایسا بنانے والا ایسا موجد ہے کہ سابقہ میں اس کی کوئی مثال کوئی نمونہ نہیں تھا. اب دیکھیں لوگ کوئی چیز بناتے ہیں پہلے اس کا نمونہ نقشہ ہوتا ہے پھر بناتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بغیر نمونے اور بغیر نقشے کے بنائے. بدعت کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے اس کی کوئی نظیر کوئی مثال موجود نہیں ہوتی تو اس لیے وہ نئی بات ہوتی ہے دین میں. وَإِذَا قَضَىٰ ای ارادہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں امرن کسی کام کا اے ایجاد اس کے بنانے کا اس کو ایجاد کرنے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللہ تعالیٰ اس سے کن کہتے ہیں فَيَكُونُ پس وہ ہو جاتے ہیں. کوئی بھی چیز یہ کلمہ کن کہہ کر بنانا بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کلمہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے کہ کن کہا جائے تو بنے نہیں. اللہ کے ارادے ہی کا نام وجود ہے. اللہ ارادہ کرتے ہیں چیز بن جاتی ہے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ اللہ کہتے ہیں ہو جاتا پس وہ ہو جاتی. بعض لوگ ایک
جیلی روایت یہاں پر پیش کرتے ہیں کہ کن فیکون، اس کے اندر کن میں کاف اور نون میں جتنا فرق ہے یعنی فاصلے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی کرنے سے بات ہو جاتی ہے. یہ موضوع اور من گڑت روایت، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایفا و یکون وفی قراءتین، اور ایک قرات میں بن نصب، نصب کے ساتھ بھی ہے. جواب للامر، امر کا جواب بننے کی اس میں صلاحیت ہے، اس چیز کو نصب کے ساتھ بھی کن فیکون، نصب کے ساتھ. وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، اے کفار مکہ جو بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، کورے تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لولا، کیوں نہیں یکلمنا اللہ انک رسول، کیوں نہیں اللہ کلام کرتا، اللہ خود کیوں نہیں کلام کرتا کہ آپ اس کے رسول ہیں. او تاتینا آیۃ، یا کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. مما اقترفناہ علی صدقک، کہ جو ہماری منہ مانگی نشانی ہو آپ کی سچائی پہ. کذالک کما قال ہؤلاء، فرمایا اسی طرح کہا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے. قال الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھی انہی کے مثل انہوں نے بھی کہا. من کفار الامم الماضیہ، ماضی میں جتنے بھی کفار گزرے وہ بھی اپنے نبیوں سے ایسی ہی باتیں کرتے تھے کہ آپ بھی کوئی ایسا معجزہ لائیں جو ہمارا منہ مانگا ہو، جو ہم چاہیں وہ. مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، یعنی جیسے منہ مانگے معجزات یہ مانگتے ہیں وہ بھی مانگتے تھے. کیوں ایسے کرتے تھے؟ من التعنت، سرکشی کی وجہ سے. وطلب الآیات، سرکشی کی وجہ سے یہ معجزات طلب کرتے تھے. ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں بعد والے کافر یا پہلے والے کافر، کفر اور عناد میں. فی الکفر والعناد، کفر اور عناد اور سرکشی میں ان کے دل ایک جیسے ہیں. فی، اس آیت میں یہ جو جملہ فرمایا تسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، آپ پریشان نہ ہو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافر پہلے نبیوں سے بھی یوں ہی کہتے رہے کہ آپ یہ لائیں یہ لائیں یہ لائیں، لیکن مانتے نہیں ہیں. جب معجزہ آتے تو پھر بپھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، قد بینا الآیات، تحقیق اللہ نے اپنی آیات کو، اپنے معجزات اور اپنی نشانیوں کو واضح طور پر بیان کیا اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یعلمون انہا آیات، جو جانتے ہیں کہ واقعی یہ نشانیاں ہیں. فیؤمنون بہا، ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں. فاقتراح آیت ماہا تعنت، اور اپنی مرضی کی نشانی مانگنا یہ تو سرکشی کی علامت ہے. جس طرح چلیں وقت بھی پورا ہونے لگا ہے، جس طرح مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ اگر چاند کو دو ٹکڑے کر دیں آپ مسلمان ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا یقیناً اگر اللہ ایسا کر دے، اللہ تعالیٰ میرے اشارے سے ایسا کر دے تو کیا یقیناً تم ایمان لے آؤ گے؟ مسلمان کہنے لگے ہاں ہم کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. اب جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اب کہنے لگے ان کا جادو چاند پہ بھی چل گیا. پھر آس پاس کے علاقوں سے اپنی جگہ سے ہٹ کر ادھر ادھر سے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی دو ٹکڑے ہوئے یا ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے. بعد دوسرے لوگ جو سفروں پہ گئے تھے جب وہ واپس آئے ان سے پوچھا کیا واقعی چاند دو ٹکڑے تھے؟ انہوں نے بھی کہا ہاں چاند دو ٹکڑے ہوئے تھا. تو جو نہیں مانے، سامنے دیکھ کر منہ مانگا معجزہ اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق طلب کیا پھر بھی نہیں مانے. تاریخ فرشتہ میں ایک بات لکھی ہے، مالابار میں یہاں پر کچھ راجے رہتے تھے، تو رات کے وقت اپنی بیگمات کے ساتھ سینوں میں چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا، اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. انہوں نے اپنے پاس ڈائریوں میں، پڑھے لکھے لوگ تھے، تاریخ نوٹ کر دی کہ اس کی تحقیق کریں گے کہ چاند دو ٹکڑے کیوں ہوا. دو ایسے بنے، ایک ایک طرف گیا ایک دوسری طرف گیا، پوری دنیا سے نظر آیا ایک ایک طرف جا رہا ہے ایک دوسری طرف جا رہے. اب یہ تحقیق میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے. یہ تو چل بسے، کرتے کرتے ان کی اولادیں تھیں. غالباً 92 ہجری میں عرب تاجروں کا ایک دستہ، ایک قافلہ مالابار کی بندرگاہ پہ اترا. وہاں پر یہ لنگر انداز ہوئے، یہاں پر آئے، تاجر لوگ تھے. تو وہ جو ان کی اولادیں تھیں ان راجوں کی، انہوں نے کہا جی آپ عرب سے آئے، ہم نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اس کے بارے میں آپ بتا دیں. انہوں نے کہا کیا؟ کہا کیا آپ نے بھی یہ بات سنی ہے، آپ کے بڑوں نے بھی یہ بات سنی دیکھی ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے تھا آج سے اتنے سال پہلے؟ کیا عرب میں بھی ہوا تھا یا صرف ہم نے یہاں پر دیکھا؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی، ہاں چاند دو ٹکڑے ہوئے تھا، اور پورا واقعہ بتایا کہ اللہ نے عرب میں اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے، اور اس نبی سے مشرکین نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو جائے تو ہم مومن ہو جائیں گے. کہتے ہیں یہ بات جب عرب تاجروں نے ان مالابار کے راجوں کو بتائی، سارے کے سارے اسی وقت کلمہ پڑا، سارے مسلمان ہو گئے. دیکھیں اللہ جب ہدایت دینے پہ آتا ہے تو کئی سالوں کے بعد اس معجزے کی علامت اور نشانی جو لکھی ہوئی اس کو دیکھ کر یہ ایمان لائے.
لیکن جن کو اللہ ہدایت نہیں دیتا پاس بیٹھے ہیں ایمان پھر بھی نہیں لائے، کیونکہ تعصب اور ضد تھی۔ اس لیے صاحب جلالین نے بار بار اس بات کو ذکر کیا کہ منہ مانگی نشانی سرکشی کی وجہ سے مانگتے تھے، یہ مطلب ان کا نہیں تھا کہ یہ منہ مانگی نشانی دکھا دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ چلیں وقت پورا ہو گیا، بس کر لیتے ہیں۔